اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 28، آیت نمبر 29۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کیا یہ برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ یہ بے ایمان ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام آیت نمبر 23، کہ اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دوسرے مقام پر فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ مجادلہ آیت نمبر 18۔ فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، یعنی تم تو جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائی میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا؟ اس لیے تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ انسان کی ہر غلطی معاف کر دے گا مگر وہ تکبر کو معاف نہیں کرے گا۔ آدمی جب کسی کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر جب موت کے فرشتے آئیں گے اور اس کو بے بس کر دیں گے، اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ معاملہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا تھا۔ انسان کسی دوسرے انسان کے مقابلے میں طاقتور ہو سکتا ہے مگر خدا کے مقابلے میں کون طاقتور ہے؟ خدا کے فرشتے جب انسان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں اس وقت ہر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، گورا چودھری ہو، مقامی چودھری ہو، لال چودھری ہو، فورین کا چودھری ہو، گاؤں کا چودھری ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے موت کے وقت میں، مگر اللہ کا سچا بندہ وہ ہے جو اس موقع کے آنے سے پہلے خدا کے آگے ہتھیار ڈال دے، یہ کامیاب ہے۔ اس وقت میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا کامیاب ہے۔ مرنے کے وقت میں تو فرعون بھی کہتا تھا کہ مسلمان ہو گیا میں۔ موت جب آتی ہے، فرشتہ جب انگلی رکھتا ہے دل کے اوپر تو اس وقت میں آدمی جو ہے سب کچھ بھول کر صرف اتنا کہتا ہے کہ اللہ پاک ساری پراپرٹی لے لے مجھے بچا لے، لیکن اس وقت یہ کہنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو ہم پورا کریں اور تکبر سے ہم بچیں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے، اسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، تبارک اسم ربک
ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کو خوش کرے، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔